وسلم علی حبیبہ الکریم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين ادب گاہے سے زیر آسماں زرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا و ابید یستسقى الغمام بوجہہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل سے پہلے کی تلاوت کردہ آیت مقدسہ پر کچھ عرض و معروض ہو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مجھ سے پیشتر بڑے پیارے انداز میں بڑے اچھے ماحول میں نعتہائے مقدسہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ہر دل عزیز نعت خواں ثنا خواں محمد شریف صاحب پالوی سے آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے اور ہم سب محظوظ ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے مفتی اعظم راجستھان علیہ الرحمت والرضوان کے صدقے اور ان کی محنت اور کوشش اور جد و جہد کے صدقے راجستھان میں بھی ایسے علماء کرام ایسے نعت خواں حضرات پیدا فرما دیے کہ آج ہندوستان کے کونے کونے میں راجستھان کا نام روشن ہو رہا ہے اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ خواجہ کی نگری جس کے بارے میں فرمایا جاتا تھا کہ یہ بنجر زمین ہے، یہاں علماء کی کمی ہے، علماء کرام نہیں ہیں، نعت خواں نہیں ہیں، باصلاحیت علماء کرام کا یہاں فقدان ہے، مگر مفتی اعظم راجستھان علیہ الرحمت والرضوان کے صدقے اور طفیل الحمدللہ اور راجستھان کے علماء نعت خواں کا سکہ ہندوستان کے ہر کونے میں بج رہا ہے اور ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ ہمارے اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ اور قراء اور سامعین حضرات، یہ ہماری محفل مجلس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور ایک بندہ مومن کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں سب اکٹھا ہوئے ہیں، اور اس کی مقبولیت کی دلیل یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے کہ شہزادہ غوث اعظم سید غلام حسین صاحب عرف باپو میاں تھوڑی ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، تو جہاں سیدوں کا ورود ہو جائے تو وہ محفل کیسے نہ کیسے کامیاب ہوگی۔ تو یہ محفل کامیاب ہے، یہاں کچھ لوگ اکٹھا ہیں، سب لوگ جمع ہیں اور ہم خراج عقیدت ایک بندہ مومن کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہمارا یہاں بیٹھنا، بولنا اور جتنی دیر ہم سماعت کر رہے ہیں یہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور علماء کرام کے ذریعے، سیدوں کے ذریعے، نعت خواہوں کے ذریعے جو پیغام ہم کو مل رہا ہے
اس پیغام پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور یہ ایسی دولت ہے کہ جو کسی پنساری کی دکان میں نہیں ملتی اور کسی مالدار کی کوٹھی سے ہم کو دستیاب نہیں ہوتی۔ یہ ایمان کی دولت یقیناً ہم کو رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے، اور ایمان کی دولت ہمارے پاس اگر ہے تو یہ سمجھ لو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، اس لیے اس نے ایمان کی دولت ہم کو عطا فرمائی۔ تو خلاق عالم رب السماوات والارض نے جو ایمان کی دولت ہم کو عطا فرمائی ہے، بہت جلدی حضرت تشریف لانے والے ہیں، ان کی نصیحت آمیز گفتگو ہم تھوڑی دیر سماعت فرمائیں گے۔ آپ لوگ یہاں اکٹھا ہوئے تو صرف اتنی سی بات سمجھ لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہوا بندے مومن پہ کہ ساری زندگی ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اقتدیت بہذا الامام، اور اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ نماز ہی ایسی عبادت ہے جو ایک بندے کو دوسرے بندے سے ملاتی ہے، ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان سے قریب کرتی ہے، اور ہماری صفوں میں اگر یکجائیت ہو جائے تو رب تبارک و تعالی ہمارے اندر کے اختلافات کو بھی ختم فرما دے گا۔ مگر اگر نماز میں ہم آ جائیں تو ہمارے اندر اتفاق پیدا ہو جائے گا، اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ دنیا بہت سی باتیں کر رہی ہیں کہ اتفاق نہیں، اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، اتحاد نہیں۔ اگر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں تو سمجھ لو یہ اتفاق و اتحاد ہو جائے گا۔ ہر محلے کے لوگ اپنے محلے میں جا کر، اپنی مساجد میں جا کر جب آپس میں کھڑے ہوں گے تو اس سے بڑا اتفاق و اتحاد اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو مسجد میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اقتدیت بہذا الامام، امام کے پیچھے، اور امام کو ہم ایسا ویسا نہ سمجھیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، رب جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو امام بنا دیتا۔ آج ہم نے امام کو ایک میراثی سمجھ لیا کہ صاحب امام صاحب ہیں، سید صاحب تشریف لے آئیں۔ مگر پروردگار عالم نے کتنا کرم فرمایا۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے رحمت ہے اور موت ہمارے لیے زحمت ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر صاحب ایمان ہے تو موت ہمارے لیے رحمت ہے۔ یہ ہمارے لیے زحمت نہیں، موت ہمارے لیے رحمت ہے، اور رحمت ایسے ہے کہ جس نبی کا کلمہ پوری زندگی پڑھتے رہے، جس کے جلووں کی بات کرتے رہے، جس کے سراپا کی بات کرتے رہے، جس کے رخسار کی بات کرتے رہے، جن کے دندان مبارک کی بات کرتے رہے، نبی کی جس پیرائے کی بات کرتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قبر میں جا کر اسی نبی کے جلووں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ موت ہمارے لیے رحمت اس لیے کہ ہم نے نبی کے جلووں کو دیکھ لیا، نبی کے سراپا کو دیکھ لیا، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ کہتے ہیں اقتدیت بہذا الامام، لیکن جس وقت اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ شرابی تھا، اگرچہ وہ گنہگار تھا، اگرچہ وہ سیاہ کار تھا، مگر سبحان اللہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس ایمان کی دولت کی بنیاد پر جب اس کی موت آئی تو حافظ قرآن بھی اس کے کاندھے کو جنازہ لگا رہا ہے، عالم دین بھی اس کے جنازے کو کاندھا لگا رہا ہے، اگرچہ وہ گناہگار ہے مگر ایمان کی دولت اس کے پاس موجود ہے۔ اس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جنازہ جا رہا ہے، اگرچہ وہ گناہگار ہے مگر شریعت کا حکم ہے، کاندھا ایک عالم بھی لگا رہا ہے، ایک حافظ بھی لگا رہا ہے، ایک قاری بھی لگا رہا ہے، جنازے کو رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، مگر اس جنازے کو آگے رکھ دیا، آج امام بھی اس کے پیچھے ہے۔ یہ عظمت ہے اس جنازے کی، کیوں؟ کس لیے کہ اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ اور عقیدہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں
کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا. بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. ہمیں کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو منوانے کی ضرورت نہیں. نماز جنازہ خود اس چیز کو منوا دیتی ہے. نماز جنازہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کو غسل دیا گیا، اس کو کفنایا گیا، اس کو رکھا گیا، سارے لوگ اکٹھا ہوئے، نماز جنازہ ہوئی. اور نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی ایمان والے کی نماز جنازہ اگر 3 صفوں میں پڑھی جاتی ہے تو پروردگار عالم اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے اور پڑھنے والوں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. تو خلاق عالم رب السماوات والارض کا کتنا کرم ہوا کہ یہ نماز جنازہ کب پڑھی گئی؟ جب اس کا انتقال ہو گیا. روح قفس سے انسری سے پرواز کر گئی، کاندھے پہ اٹھا کر کے اس کو لے گئے. سب لوگ اکٹھا ہوئے. یہاں کا ماحول ہے کہ آ جاؤ بھائی، وضو کر لو، بیڑی پی لی، استنجا کر لیا. ہاں آوازیں لگتی ہیں، صفیں بن گئی. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ یہ ساری چیزیں پہلے ہی کر لینا چاہیے. اور حق ہے نماز پڑھنا. بہت سے لوگ جنازے میں شریک تو ہوتے ہیں مگر جب نماز کا وقت ہوتا ہے کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے. کیا وجہ ہے؟ کہ صاحب ہم کو آتا ہی نہیں، یا اگر آتا تو ہے ہم کو لیکن ہم پاک نہیں. آج کل ہمارا یہ عالم ہے. نماز جنازہ انتقال کے بعد پڑھی جاتی ہے نا. اب اگر مردے کو فائدہ نہیں ہوتا ہے تو نماز جنازہ کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا کیوں کہا جا رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ نماز جنازہ کا پڑھنا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نماز جنازہ جو پڑھی جا رہی ہے اس مردے کی تو اس مردے کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اسی لیے اس کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں کہ اے پروردگار عالم اس کی مغفرت فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے. تو خلاق عالم رب السماوات والارض کا کتنا کرم ہوا کہ پروردگار عالم نے ہم کو موت عطا فرمائی. تو ایمان پر اگر موت آئی تو یہ موت ہمارے لیے رحمت کا سبب بن جاتی ہے. اور کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. استرجاع پروردگار عالم نے ہم کو مٹی سے پیدا فرمایا. 4 عنصر ہیں اس سے پیدا فرمایا اور مٹی ہی میں ملا دیے جاتے ہیں. اور جب مٹی دی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور جب یہ کہا جاتا ہے تو مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ مٹی دی جاتی ہے اور 3 مرتبہ یہ کہہ کر مٹی ڈالی جاتی ہے تو پروردگار عالم اس کو روح کو سکون عطا فرما دیتا ہے اور اس کی روح ادھر ادھر پھر بھٹکتی نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ دوسری کی روحیں بھٹکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پڑھا نہیں جاتا، ایمان کے اوپر خاتمہ نہیں ہوا. اور جب ایمان پر خاتمہ ہوا تو اس کی روح کو سکون بخشنے کے لیے فرمایا جاتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اب اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں کی روح آئی تھی، وہ ہم کو پریشان کر رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی. بہت سے لوگ ہمارے ایسے ہوتے کہ صاحب وہ گھر والا آیا تھا، وہ فلاں آیا تھا. جیسے روح کا گھڑا بہت سے لوگ، اب تو ختم ہو گیا مگر بہت سے لوگ نکالتے ہیں صاحب روح کا گھڑا نکل رہا ہے. تو اس طریقے سے اگر کوئی کہے تو آپ مت ماننا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو روح کو سکون مل گیا ہے کہ جس وقت ہم نے اس کو مٹی دی ہے، اور یہ حق ہے کہ مٹی دینا چاہیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تو خلاق عالم رب السماوات والارض کا کرم ان مومنین کے اوپر کہ وہ مومن سے راضی ہوا. اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جا رہی ہے، اس کو کفنایا بھی جا رہا ہے، اس کو دفنایا بھی جا رہا ہے. اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، پریشانی سے مت لے جاؤ، ادھر ادھر کچھ مت کرو. تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی عظمت ہے. اور عظمت کس لیے ہے؟ کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، نبی کی محبت ہے، وحدہ لا شریک، ایک رب کو مانا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، مگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج کل کے ماحول، جیسے کہ مجھ سے پیشتر لوگوں نے کہا، آج کل کا ماحول بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں. کر کچھ نہیں سکتے
مگر اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیشانی تو جھکائیں، مگر وہی ماحول ہمارا، وہی انداز ہمارا۔ ذرا غور کرو، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد دوسرے صاحب، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چوتھے خلیفہ، تینوں خلیفہ، تینوں خلفاء، سب کو شہادت ملی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن ہے، جیسا کہ ہمارے مولانا ساجد نے کہا، بتایا، توجہ دلائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، عثمان ذو النورین، اتنے باحیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، کپڑوں کو آپ نے سنبھال لیا، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اسی حال میں بیٹھے رہے، میرے آقا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ جس انداز میں بیٹھے تھے، ٹیک لگا کر آپ تھوڑے سے اٹھے، اپنے کپڑوں کو سنبھالا، گھٹنے کھلے ہوئے نہیں تھے، کچھ پنڈلی کے کچھ حصہ آپ کا کھلا ہوا تھا، آپ نے فوراً اس پنڈلی کے حصے کو بھی آپ نے چھپا لیا، کپڑے سے ڈھک لیا، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، صحابہ کرام تھے، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں وفاداروں، کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ وہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری بیٹی آپ کے نکاح میں آتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ دوسری بیٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نکاح میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور اگر ایسا ہوتا تو پے در پے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دوں۔ یہ مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے آپ کا لقب ذو النورین، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین، جوڑا نور کا۔ ذو النورین آپ کا لقب ہے، ذو النورین، دو نور والے۔ اب دو نور والے کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں، ایک کا وصال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں، تو ذو النورین، 2 نور والے۔ میرے نبی کے نور کے بارے میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، مگر نبی کی جب بیٹیاں کسی کے نکاح میں چلی جائیں تو وہ ایک نور والا نہیں، جب وہ 2 نور والا ہو جاتا ہے تو میرے آقا کتنے بڑے نور والے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نورانیت مصطفیٰ، اور سبحان اللہ، وہی نورانیت ہے کہ سید کہیں بھی ہو دور سے ہی پتہ چل جائے گا یہ سید ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ کہ صاحب انہوں نے بناوٹی بنا لیا ہے، لوگ کہنے لگے ہیں یہ کسی اور قوم کے ہیں، یہ کسی اور برادری کے۔ مجھ سے بھی کئی مرتبہ لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب وہ سید نہیں، وہ سید نہیں، بہت سے اختلافات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، مگر ہم کو تو بتایا گیا، آپ ہی لوگوں نے بتایا کہ یہ سید ہیں تو ہم نے مانا سید ہے، اور سید کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ خود بتا دیتا ہے کہ یہ سید ہے، چہرہ خود بتا دیتا ہے کہ یہ سید ہے۔ اور ہم نے تو حضور مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمت و رضوان کو دیکھا ہے کہ حضرت سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجاہد دورہ کا وصال ہوا، خود مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اپنا ٹکٹ بنوایا، ساتھ میں حضرت کا بھی ٹکٹ تھا، ہمارا 10 آدمیوں کا وفد جا رہا تھا، مگر کسی وجہ سے حضرت کی طبیعت علیل ہو گئی، تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو نہیں جا سکوں گا۔ تو حضرت اسٹیشن تک تشریف لائے، جب کہا کہ حضرت نہیں جا رہے ہیں تو حضرت نے بھی اپنا ٹکٹ کینسل کرایا، ہمارا 10 آدمیوں کا وفد وہاں گیا، ہم نے خود حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کو دیکھا ہے، مفتی اعظم راجستھان علیہ الرحمت والرضوان کو دیکھا ہے کہ حضرت کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضرت کی جو مجلس تھی، حضرت کی جو گدی تھی،
حضرت جہاں پر تشریف فرما ہوتے، اگر سادات کرام میں سے کوئی بھی آ جاتا تو حضرت وہاں سے فوراً ہٹ جاتے اور اپنی گدی پر ان کو بیٹھاتے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس وقت میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بتایا کہ میں جامع نعیمیہ سے آیا ہوں، صدر الافاضل کے مدرسے میں پڑھتا ہوں، حضرت بڑی نقاہت کے عالم میں تھے مگر کھڑے ہو گئے، سب کو سینے سے لگایا کہ تم صدر الافاضل کے مدرسے سے آئے۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا غور کرو، ان اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کر کے ہی ہم کو سب کچھ ملا ہے، انہی کی نسبت سے ہم کو سب کچھ ملا ہے۔ اور سبحان اللہ، نبی کے شہزادوں نے، نبی کے وفاداروں نے، اور نبی کے وفادار، نبی کے شہزادے، جب تک دنیا رہے گی یہ خاندان ضرور رہے گا، اس لیے کہ میدان کرب و بلا میں میرے حضرت امام حسین نے اپنے صاحبزادے کو اپنے سینے سے لگا کر یہ ارشاد فرمایا تھا، جو نبی کا راز ہے، جو مصطفیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا تھا وہ میں تم کو عطا فرما رہا ہوں، اور ایک بندہ ہے جو میدان کرب و بلا میں رہ گیا ہے، مگر رب تبارک و تعالی اس نسل میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ دنیا کے ہر حصے میں نبی کا شہزادہ ضرور تم کو مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان کی دعا ہے۔ تو پروردگار عالم ان حضرات کے دامن سے ہم کو وابستہ رکھے۔ یہ محفل ایک تعزیت کی محفل، ہمارے انور بھائی کے بھائی جو چھوٹے تھے ان کا انتقال ہوا، آج ان کی پہلی برسی ہے۔ اس پہلی برسی میں اگر اس طریقے کی محفلیں کی جائیں، مجلسیں کی جائیں تو سبحان اللہ پتہ نہیں کتنا ڈھیروں سارا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ یہ صرف ایمان کے لیے، ایمان کی وجہ سے۔ آج صاحب ایمان کی وجہ سے ہم اکٹھا ہیں، اس کے لیے ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے محبوبوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور اس کو بچانا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ رب تبارک و تعالی اللہ کے ان نیک بندوں کے صدقے سے ہم کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اپنی ایمان کو ہم خوب پختہ کریں، نماز کے پابند بنیں، انشاءاللہ جتنی بھی بلائیں مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ٹل جائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا سورج پر، چاند پر بادل آ جاتے مگر چھٹ جاتے، اور چاند اور سورج اور نکھر کر نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں۔ یقیناً اگر مظلوموں کی آہیں اگر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئیں تو یقیناً قبول ہوں گی، اور یہ بادل چھٹ جائیں گے، اور انشاءاللہ اسلام پھر اسی طریقے سے لہلہاتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر ضروری ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں۔ ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں کہنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اگر ہم سنبھل گئے، ہم سیدھے راستے پر آ گئے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر اپنی گردن کو رکھ دیا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو تباہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو جھکا نہیں سکتی۔ یقیناً اسلام ہمیشہ بلند و بالا رہا ہے اور بلند و بالا رہے گا، مگر ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، اس کو اتنا آسان مت سمجھو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، دعائیں کرو، یقیناً پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول بھی فرمائے گا، اور یہ جو مصیبتیں ہیں یہ چھٹ جائیں گی۔ اس سے زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف مسلمانوں کے اوپر آئی ہیں، مگر جب انسان صبر کرتا ہے تو صبر کا پھل، صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ ادھر مارے تو ایک گال ادھر کر دے کہ تم ادھر بھی تھپڑ مار لو۔ صبر کرنے کا مطلب یہ یقیناً بالکل نہیں ہے، اس کو صبر کرنا نہیں کہتے ہیں۔ ہاں، پروردگار عالم ہم کو آزمائش میں ڈالتا ہے،
قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کی۔ یہ مصیبتیں چلی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، مایوس مت ہو۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا نہ ہو مایوس اے اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ذرا سر جھکا کر تو دیکھ، مولا کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھ، آپس میں اتفاق و اتحاد کر کے تو دیکھ، اسلامی درد اور شریعت کا درد اپنے دل میں جگا کر کے تو دیکھ، انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کامیابیاں ہیں وہ قدم چومتی ہوئی نظر آئیں گی۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں پکا سچا مسلمان بنائے، اسلام کا وفادار بنائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اللہ کے نیک بندوں، علماء کرام، سادات کرام کے دامن سے ہمیشہ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، بڑا اچھا بیان آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ کریم اس کے